رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کا دن ہے، اور اسی دن جو ہے آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جنہیں فضیلت ملی ہے، جن کو مقام سب سے زیادہ ہے انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان بھی آپ لائے. آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، جتنی بھی پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. ویسے تو کافی زیادہ واقعات ہیں ان کے بارے میں، اور ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے ہمیں. ابھی جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ بتاتا رہتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے ہم غار ثور والا واقعہ بچپن سے سنا ہوگا، صحیح ہے. اب تھوڑا سا ایشو مجھے جو لگتا ہے کہ جب ہم آپ کی عمر میں سمجھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں اس طرح کے واقعات کو، تو ایک سٹوری کی طرح اسے یاد کر لیتے ہیں یا پھر سنتے ہیں. لیکن جب مطلب تھوڑے سے آپ میچور ہوتے ہو، پھر تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، پھر جب آپ سوچتے ہو نا اور انہیں امیجن کر کے دیکھتے ہو کہ اصل زندگی میں یہ کیسے ہوا ہوگا، پھر پتہ چلتا ہے وہ کیا انسان تھے یا پھر کیا مقام و مرتبہ تھا ان کا، کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر میں جو والدین بوڑھے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان کی بھی نہیں پرواہ کی. اور جب ہجرت کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور غار ثور پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گئے تھے، اور وہ جو اتنا بڑا پہاڑ تھا، سیاح اور چڑھائی اس کی کہ پیدل چلنا وہاں پہ مشکل تھا. وہاں پہ انہوں نے رستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے سفر کرنا چلنا شروع کیا. اور پھر جب غار میں گئے تو وہاں پہ بھی آپ نے انہیں پہلے اندر نہیں جانے دیا کہ اگر غار میں کوئی جانور یا پھر کوئی اس طرح کا خطرہ ہو تو وہ صدیق کے اوپر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہے. اور پھر جو ہم نے واقعہ پڑھا کہ ایک ہی چادر تھی ان کے پاس، اس چادر کے بھی انہوں نے ٹکڑے کر کر کے پھر اس غار میں جہاں جہاں پہ سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا. اور جب وہ چادر کے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایڑیوں سے ان سوراخوں کو بند کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے تھے تو سانپ نے انہیں ڈسنا شروع کر دیا. اب اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا کیا پروٹوکول ہے، ان کے آرام کا کیا پروٹوکول ہے، کہ اتنے صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس وقت ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں نہ قدر ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. تو رسول اللہ کے ایک حکم کا یہ پروٹوکول ہے کہ جب لوگوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا. اب اس واقعے سے، ان دونوں واقعوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ کی نیند کا کیا پروٹوکول ہے کہ اپنی جان کی نہیں پرواہ کی، ایک حکم کا کیا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا. تو پھر ان کی ناموس اور ان کی عزت جو ہے اس پہ ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، یہ اس واقعوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے.